أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني آمين. علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أعلم. أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم آمين. فقهنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم آمين. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين. ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين. رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत अल हज आयत नंबर 70 से 72 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم ألم تعلم أن الله أن الله يعلم يعلم ما في السماوات ما ما في في السماء sorry ما في السماء ما ما في في السماء السماء والأرض 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 إن ذلك إن إن ذلك ذلك في كتاب في في كتاب كتاب إن ذلك إن إن ذلك ذلك على الله يسير. على على الله الله يسير. يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم ألم تعلم تعلم أن أن الله الله يعلم ما يعلم في ما في السماء السماء والأرض والأرض إن إن ذلك في ذلك في كتاب. كتاب. बाकी ऊपर कलकला कीजिए क्योंकि रुपया कलकला में से हैं। जब इसके ऊपर हम जज़म देंगे तो ये फिर वाइब्रेट करेगा ये हर्फ, यानी कि इसको हम हिला के पढ़ेंगे। ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. في كتاب.
देखें इस कलकला के ऊपर आप शिद्दत नहीं करेंगे, किताब ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? इस वजह से यहाँ पर तशदीद नहीं है, आप लाइट सा इसके ऊपर कलकला करेंगे। फी किताब, في في كتاب كتاب إن ذلك على الله يسير. إن إن ذلك ذلك على على الله الله يسير يسير ويعبدون 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 من دون الله من من دون دون الله الله ما لم ينزل ما ما لم لم ينزل ينزل به سلطانا به به سلطان سلطانا وما ليس لهم وما وما ليس ليس له لهم به علم به به علم وما للظالمين وما وما للظالمين للظالمين من نصير. من من نصير نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ويعبدون من من دون الله دون ما الله لم ما لم ينزل به ينزل به سلطانا سلطان وما ليس وليس لهم به لهم به علم यहाँ पर देखिए सुल्तान है ना, तो तो की अदायगी को दुरुस्त कीजिए, सुल्तान नाउन नहीं पढ़ना, ठीक है। ता और तो दोनों में फर्क होता है, पुर करके पढ़िए। ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ويعبدون ويعبدون من من دون دون الله الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما للظالمين من نصير. وما وما للظالمين للظالمين من نصير نصير وإذا تتلى وإذا وإذا تتلى تتلى عليهم 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 آياتنا 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 بينات 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 تع- تعرف 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 في وجوه الذين في في وجوه وجوه الذين الذين كفروا المنكر كفروا المنكر المنكر يكادون 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 يسطون 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 بالذين 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 يتلون عليهم يتلون عليهم آياتنا
آياتنا قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بشر من ذلكم بشر من ذلكم بشر من ذلك النار النار وعدها الله الذين وعده الله الذين الذين وعدها وعد الله الذين الله الذين وعدها الله الذين وعد الله الذين الله الذين الله الذين كفروا كفروا وبئس المصير وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وإذا تتلى إذا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وعده الله الذين كفروا وبئس المصير الذين जुनून है इसको आपने स्ट्रेच नहीं करना है जबर को बढ़ा के नहीं पढ़ेंगे आप وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
فاطمہ اپنا مائک آف کر لیجیے. الذين كفروا الذين كفروا وبئس المصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم کیا نہیں تعلم آپ کو معلوم انا کہ بے شک اللہ اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بھی فی السماء آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا آسمان و زمین کے درمیان ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے. انا بے شک ذالک یہ فی کتاب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مینشن کیا ہوا ہے. زمین و آسمان، اس کے اندر موجود مخلوقات، اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہر شے ہر چیز کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے علم نے دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اور اس کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی صرف لائق عبادت ہے. انا بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یسیر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ریکارڈ رکھنا یا آن دی ریکارڈ یہ ساری چیزیں رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ایسا ہے کہ جو نہ تو ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی وائرس آتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اور مسٹیک آتی ہے، نہ کوئی رکھنا آتا ہے، نہ کوئی ان ایکوریسی آتی ہے اس کی کاؤنٹنگ کے اندر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایکوریٹ ہر چیز کا نظام اپنی کتاب کے اندر لکھ کے رکھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ کب سے کب تک ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور وہ کس چیز پر کس کام کے اوپر معمور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے. اور یہ سارا کام کرنا، کائنات کا سارا امور چلانا، ہر چیز کے اوپر نظر رکھنا، ہر چیز کے معاملے کو دیکھنا، اس کی باریکی کو جانچنا، اس کے ماضی حال اور مستقبل کو جاننا، اس کو ریکارڈ میں رکھنا، اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سب کو دیکھنا اور اس تمام کائنات کے امور کو چلانا اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر شان اور قدرت والا ہے اور کس قدر علم والا ہے. وَيَعْبُدُونَ اور اس کے مقابلے میں وہ بندگی کرتے ہیں من سے دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ما ایسی چیزوں کی جو لم نہیں ينزل اتاری بھی اس کی سلطان کوئی سند وما اور اس کی جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی ان کے پاس علم اس کی کوئی دلیل وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی بھی مددگار. تو اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے اندر قدرت رکھتا ہے، دسترس رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور اس کے مد مقابل وہ ان ہستیوں کی، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے.
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ہستی کے بارے میں یا کوئی بت ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو وہ اپنے گمان سے معبود بنا بیٹھے ہیں اور اس کی وہ تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صنعت نہیں اتاری ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے امور میں ان کو کوئی نہ کوئی دسترس حاصل ہے، کوئی نہ کوئی قدرت حاصل ہے۔ وما اور نہیں ہے لیسا لہم بھی علم، اور ان کو اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے معبود انہوں نے بنا بیٹھے ہیں، جن کو وہ نظر نیازیں پیش کرتے ہیں، جن کے اوپر وہ عقیدت کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ ہماری فلاں اور فلاں ضرورت کو وہ پورا کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان کو تفویض کر رکھے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو کیا ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی ایسی بات اتاری ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں ہستی کو اپنے یہ اختیارات تفویض کر رکھے ہیں؟ کیا میں نے کسی فلاں ہستی کو یہ کہا ہے کہ اولاد سے نواز دے؟ کیا میں نے کسی فلاں ہستی کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کی حاجات کو پورا کرے؟ کیا فلاں ہستی کو یہ کہا ہے کہ وہ زمین و آسمان میں بارشوں کے سلسلے کو منقطع کرے یا ان کو جاری و ساری کرے اور ان کے ٹائم کو مینجمنٹ کرے؟ کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل کیا ان کے پاس ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے ان کے پاس ایسی کوئی دلیل، تو کس دلیل کے تحت ان ہستیوں کو پوجتے ہیں، ان کے اوپر نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کے آگے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، تو پھر دراصل یہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات صاف اور واضح، تعرف آپ پہچانیں گے، فی وجوہ چہروں میں، الذین ان لوگوں کے جو کفروا کفر کرتے ہیں، المنکر ناخوشی۔ یعنی کہ جب ان سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد لا شریک ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی کو اپنے کوئی اختیارات تفویض نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر کوئی ہستی شامل اور اس کے مد مقابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے امور کائنات کسی کے تصرف میں نہیں لائے ہیں، کسی کو تفویض نہیں کیے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ ناخوشی اور نفرت آ جاتی ہے، ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے، اور کس قدر شدت کے ساتھ یہ ناگواری اور ناخوشی کے اور غصے، غم اور غصے کے تاثرات ان کے چہرے پر آتے ہیں، یکادونا قریب ہوتے ہیں، یسطونا کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان پر جو یتلونا پڑھتے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات۔ تو یہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات پڑھ کر ان کو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شامل حال نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور اکیلا ہے، اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس نے اپنے امور کسی کے تصرف میں نہیں لائے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ان لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، اور اس قدر غم اور غصہ اور تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے، قریب ہوتا ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ حملہ کر دیں ان لوگوں کے اوپر جو یہ آیتیں پڑھ کر ان لوگوں کو سناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر، بدتر، من ذالکم، اس سے بھی، النار، وہ آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آیتیں تمہیں اتنی ناگوار گزر رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بدترین چیز میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا ہے، اور وہ آگ ہے۔ اور وہ کیا آگ ہے؟
وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناگواری تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر جو ناگواری تمہیں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آگ میں جھونکے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو پھر تمہاری ناگواری دیکھنے والی ہوگی. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں اور آپ ایک بات کو چیک کریں، جہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہماری آیاتیں پڑھ کر ان کی سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور تم ان کے چہروں پر صاف طور پر ناخوشی کے اثرات دیکھتے ہو. تو آئیے ہم چیک کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی ذات کے اندر یہ چیک کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پردہ کرو، تو ہمارے اور آپ کے تاثرات چہرے کے کیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ سنت پر عمل کرو تو میرے اور آپ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ تصرف نہ کرو اپنے مال میں، اپنے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، تو میرے اور آپ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے تو میرے اور آپ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے تو میرے اور آپ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سوسائٹی کے اندر اپنے نظام کے قیام کی بات کرتا ہے اور میں اور آپ پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے داڑھی کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتوں پر عمل کا حکم ہوتا ہے، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں. یہاں پر میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ جس جس جگہ پر حق تلفی ہو رہی ہے، اپنے والدین کو ان کا حق دیں، اپنے عزیز و اقارب کو ان کا حق دیں، زکوٰۃ دیں، حج کا اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں، جو نیکی آپ کے دست قدرت میں ہے اس کو کریں. فضول خرچی میں اپنے مال کو نہ اڑائیں اور محتاجوں اور غریبوں کو دیکھیں اور ان کے مددگار بنیں اور ان کا سہارا بنیں. تو جب یہ سب آیتیں آتی ہیں تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام.